پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ چنانچہ اس موقع پر دو مطلوبات کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم ہی اللہ کو کھلے عام دیکھیں۔ کیا بولتے تھے وہ لوگ جب بھی ان کو دعوت دی جاتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ایمان لے کر آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ تو فرشتے اگر آ کے بولے تو ہم یہ بات مانتے، یا پھر خود اللہ ہم کو آ کے دیکھ کے، یا پھر ہم اللہ کو جب دیکھ لیتے تبھی ہم اس چیز کو مانتے۔ لیکن ایمان ہم کو کیا لانا ہے؟ بن دیکھے کہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ اللہ کو آج تک ہم بھی نہیں دیکھے، نہ ہم فرشتوں کو دیکھے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ بن دیکھے ایمان لے کے آنا ہے۔ جو بن دیکھے جو ایمان لے کے آتے وہ ایمان سب سے افضل رہتا۔ پھر مشرکین کے اعتراضات کے بارے میں بتایا گیا کہ مشرکین اعتراضات کرتے تھے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ قرآن پورا ایک بار نازل نہیں ہوا، پوری کتاب ایک بار نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایک آیت یا پھر تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل کی گئی۔ تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایک دم سے کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز میں بتایا کہ ہم قادر اور مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے اور مطلق ہے۔ ہم اس طرح نازل کریں گے، ہم اسی طرح نازل کریں گے، کیونکہ وحی کا تسلسل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی رہے۔ کیوں تھوڑا تھوڑا نازل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن؟ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی رہی، اسی لیے کیا ہوا؟ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور کہا گیا کہ ٹہر ٹہر کر سمجھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس وجہ سے بھی قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کر نازل کیا گیا۔ لیکن وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ پوری کتاب نازل کرو۔ لیکن پہلے والی جو کتابیں توریت، انجیل، زبور وغیرہ جو کتابیں تھی جو پہلے والے انبیاء پر نازل ہوئی تھی، تو وہ کتابیں کیسی نازل ہوئی؟ بلکہ پوری لکھی ہوئی تیار کتابیں وہ لوگ کو عطا کی گئی، لیکن اس میں کیا کرا؟ کفار نے، مشرکین نے عدل بدل ڈالا، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ رکھ لیتے تھے، جو پسند نہیں آتا تھا اپنے ماحول کے مطابق وہ چیزیں لکھ لیتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی ذمہ داری قیامت تک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا وعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک اصلی حالت میں موجود رہے گا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ و ہارون کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ہم نے منکرین توحید اور رسالت فرعونیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی جھٹلانے والی قوم کے سیلاب میں غرق ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام ہم کیا کریں؟ قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، نابتول میں شعیب علیہ السلام کی قوم، تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہر بار الگ الگ جگہ پر بار بار کے کر کے ہم کو کیا بتا رہے کہ نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے لیے سبق نصیحت حاصل ہو، اسی لیے ان کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم شرک پر جمے رہے۔ کیا کرتے تھے حضور؟ مکے والوں کو شرک سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرو، تو وہ لوگ ایسا فخر سے بولتے تھے کہ یہ تو ہم کو شرک سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم بھی اسی پر جمے رہے، ہم شرک کرتے رہیں گے بول کے بول رہے۔ ان آیات میں گستاخ رسول کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لے کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہی پر۔ جب یہ لوگ کو عذاب دیا جائے گا، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے وہ لوگ کو بتایا جا رہا کہ جب تم کو عذاب ملے گا تو تب تم کو پتا چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہی پر تھا، کیونکہ سزا نہیں ملنے سے پہلے کون سی بھی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ سزا جب دی جاتی وہ لوگ کو تو جب معلوم ہوتا کہ کون گمراہی پر تھا اور کون حق پر تھا۔ اب وہ لوگ کو باتیں نہیں سمجھ میں آتی بلکہ آخرت میں سمجھ میں آتی۔ آگے فرمایا کہ
اس قسم کی نازبہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں اور عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیں۔ ایسے کام کون کرتے؟ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے، اپنے خواہشات کی جو پیروی کرتے وہ لوگ ایسے کام کرتے، اور عقل و شعور سے جو کام نہیں لیتے وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے۔ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے یا پھر شرک کرتے، یہ لوگ کیا ہے؟ جانور ہے، اور جانور سے بھی بدتر بتایا گیا، جانور سے بھی بدتر۔ یہ لوگ کائناتی شواہد و واقعاتی دلائل میں غور کر کے دیکھیں کہ سورج کی نقل و حرکت سائے کو کس طرح بڑا چھوٹا کرتی ہے، رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور نیند کیا ہے؟ تھکن کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر دن چلنے پھرنے اور روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں پانی برسنے کا پیغام لے کر آتی ہے، اور آسمان سے صاف ستھرا پانی برساتا ہے جو مردہ زمین کی زندگی کا باعث بنتا ہے، بے شمار انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتا ہے۔ ہم اس طرح کے مختلف انداز سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر نصیحت حاصل کریں۔ کیا بول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ دن دیا انسان کو روزی کمانے کے لیے، رات دیا نیند پوری کرو، اپنی تھکن کو ختم کرو، پھر ہم کو روزی دے رہا، پھر بے جان زمین کو اگر اس میں جان ڈال رہا تو بارش کے ذریعے ڈال رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں بیان کر کے بول رہے کہ ہم نے اس انداز میں اس لیے بات کی کہ تاکہ لوگ سمجھ حاصل کر سکیں۔ دن روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے دن بنایا گیا، رات اپنی نیند پوری کرو، اپنی تھکن کو دور کرو۔ دن کی تمام تھکن رات کو ختم ہو جاتی سوتے ہی، پھر ہم جب دوبارہ صبح اٹھتے تو پوری تھکن ہماری چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ تمام نعمتوں پر غور کرو، اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کی ذات میں ہم کو کسی کو شامل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جن کا تعلق پانی سے ہے۔ اللہ نے پانی کے دو طرح کے سوتے بہا دیے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ رکھا جس میں وہ آپس میں نہیں مل سکتے۔ پھر اللہ نے پانی ہی سے انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس کی سہولت کے لیے دو طرح کا رشتہ بنایا۔ ایک ہے پیدائش کے سبب سے جو ہم کو رشتے ملتے، پیدائش کے سبب سے دادیال والے نانیال والے ہم کو ملتے، ایک رہتے ماں کے رشتہ دار، ایک رہتے باپ کے رشتہ دار۔ پھر اور ایک رشتہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے، نکاح کے ذریعے جو زوجہ کے رشتہ دار رہتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے تمہارے پیدائش کے ذریعے تمہارے رشتہ دار بنایا، اور پھر نکاح کے ذریعے ہم نے رشتہ دار بنائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بلا شبہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، البتہ انسانوں کی اکثریت کے احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو معبود بناتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ کیا کرتے مشرکین کفار؟ بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کی عبادت کرتے۔ کیا وہ لوگ ہم کو فائدہ پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان دے سکتے نہ فائدہ دے سکتے۔ وہ خود بخود جو بت رہتے وہ اپنے آپ کو خود کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ہم کو کیا فائدہ پہنچائے؟ بس وہ دن آنے ہی والا ہے جب یہ تمام کرتوتوں کا انجام کھلی آنکھوں سے تمام لوگ دیکھیں گے۔ ایک نہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے جو اپنی کرتوتوں کا بدلہ کیا کریں گے؟ آخرت میں دیکھیں گے۔ وہ دن جلد ہی آنے والا ہے بلکہ بول۔ پھر اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولنا تو دور کے ایسی محفلوں میں جانا تک گوارا نہیں کرتے۔ جو اللہ کے محبوب بندے رہتے، ایک تو جھوٹ بات نہیں بولتے، اور پھر جھوٹ بولنے والی جو محفل جب بھی رہتی یا پھر کہیں کوئی جھوٹ بولنے والا انسان ہے تو ویسی محفلوں سے بھی وہ دور رہتے، اور پھر بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتے، اور وہاں پر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نازل کرتے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، ان کو کیا کرتے؟ نصیحت حاصل کرتے، وہ سن کے اس پر ایمان لاتے، پھر اس کے بارے میں سوچتے کہ ہم کو کیا بتایا جا رہا۔ اگر ہم کو بولا جا رہا کہ نماز قائم کرو تو اس پر غور و فکر کرتے، نماز کو قائم کرتے، اللہ کا کہنا مانتے۔
یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں اور کیا کرتے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے جنت میں جانے کے لیے دعا کرتے. یہ کیا ہے؟ نیک بندوں کی صفات ہے. پھر اس کے بعد عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی راتیں کیا ہے؟ تہجد میں گزرتی. اللہ کے جو نیک بندے رہتے نا، ان لوگوں کی راتیں کیسے گزرتی؟ عبادتوں میں گزرتی، تہجدوں میں گزرتی. وہ جہنم سے پناہ مانگتے. جو اللہ کے بندے رہتے وہ لوگ کیا کرتے؟ جہنم سے پناہ مانگتے، اپنا وقت کیا کرتے؟ عبادتوں میں گزارتے اور فضول خرچی اور بخل سے دور رہتے ہیں. فضول خرچی بھی نہیں کرتے، پھر بخل بھی نہیں کرتے، یعنی کنجوس بھی نہیں رہتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. پھر آگے بتایا گیا کہ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ جب فرعون کو دعوت دی گئی دین کی تو فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق و مغرب اور تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے. زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی وہ رب ہے جو رب العالمین ہے. اس مقام پر پھر ایک بار وہ جادوگروں کا مقابلہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں، خاص طور پر عصا کے اژدھا بن جانے اور پھر غلبہ پانے کا ذکر کیا گیا کہ جیت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے کا ذکر ہے کہ ہاتھ پاؤں وہ لوگ کیا کرتے؟ کاٹ دیے جاتے، پھر وہ لوگ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا جو جادوگر ایمان لے کر آتے. پھر قیامت کے دن مال اولاد کسی کام کے نہیں آئیں گی، کسی کے کام نہیں آئیں گی. مال بھی قیامت کے دن کام آنے والی چیز نہیں ہے اور اولاد بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. لیکن اگر نیک اولاد رہی، اگر کسی نے اپنی اولاد کو حافظہ بنایا یا عالمہ بنایا، تو اگر کسی کی اولاد حافظہ ہے تو ان کے ماں باپ کو، اور وہ حافظہ بھی ایسی کہ جو قرآن پر عمل کرے، برے کاموں سے رکے رہے، تو ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کا تاج پہنایا جائے گا. اور عالمہ کا درجہ حافظہ سے بڑا ہے. عالمہ اگر کوئی عالم بن گئی، کوئی لڑکی یا لڑکا، اور اس علم پر عمل کرے اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائے، تو کیا ہے؟ ان کو یہ حق دیا جا رہا کہ جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ، جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ. حافظ ہے تو اس کے ساتھ خاندان بخشے جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی. اور عالمہ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ، جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ. تو اگر ہم اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیے یا پھر کچھ بھی نہیں دیے، تو ایسی اگر اولاد نیک ہے، اچھے کام کر رہی، تو وہ ضرور قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی. لیکن ہم ہماری اولاد کو اگر نیک نصیحت نہیں کریں گے تو وہ قیامت کے دن ہم کو کام آنے والی نہیں رہیں گی، بلکہ ایک نفسا نفسی کا عالم رہیں گا قیامت کے دن. نفسا نفسی کا، خود اپنا آپ دیکھ لیتے، ہم بچتے کی ہم جاتے کی، ہم بچتے کی ہم جاتے کی، ایسا رہتا. وہاں تو قلب سلیم کے حامی متقی انسان ہی نجات پا سکیں گے. ابلیس اور اس کا پورا لشکر قیامت کے دن اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں پر افسوس کرتا ہوا بیٹھے گا. انہیں وہاں پر کوئی سفارش اور حمایتی میسر نہیں آئے گی. ابلیس جو رہتا اس کی کوئی سفارش نہیں کرتے بلکہ بول رہے. پھر نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے. کوئی 9.5 سال یا 10 سال تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. نوح علیہ السلام 9.5 سال یا 10 سال تک اپنی قوم کو کیا کرے؟ دین کی دعوت دیتے رہے. مگر اس کے جواب میں سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ کو ہم کیسے ہم آپ پر کیسے یقین کریں؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسا ان کو بولتے تھے کہ ہم آپ پر کیسا یقین لانا؟ آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم کیسا آپ کے اوپر یقین لانا کہ آپ رسول ہے؟
کئی معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے تھے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی. تو پھر آخر میں کیا کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے. پھر ان کو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتے کہ کشتی بناؤ اور اپنے نیک مومن بندوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور ہم کیا کرتے؟ پورے گناہگار جو ہے نافرمان ہیں ان کو کیا کرتے؟ پانی میں ڈبو دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے؟ پانی میں وہ لوگ کو ڈبو دیتے. پھر قوم عاد کا قصہ ہے کہ جس طرح حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ لوگ جسمانی قوت اور عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی. یہ جو تھے نا قوم سمود کے لوگ، قوم عاد کے لوگ جو تھے نا، کیسے تھے؟ طاقتور تھے، لمبی عمر کے تھے اور آڑے چوڑے اور اچھے صحت والے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے بول کے بولتے تھے. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر دی، بار بار ہم کو بتایا جا رہا کہ ان سے نصیحت حاصل کرو. تو بتایا جا رہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے اوپر بہت زیادہ تکبر کرتے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر کے رکھے تھے. محل بڑے بڑے، ضرورت اس نہیں تھی ان کو اتنے بڑے بڑے بنانے کی، اتنے بڑے بڑے محل اپنے لیے بنا کر رکھ لیے تھے. لیکن جب اپنے نبی کی دعوت ایک قلم ٹھکرا دیا تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. کیا کرے؟ نبی کی تعلیمات کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا. ہم نہیں مانتے، ہمارے سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں ہے نہیں بول کے بولتے. لیکن سب سے زیادہ طاقتور ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے طاقتور ہے. پھر یہ لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی فحاشی و عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم کے درمیان شرافت و شیاطین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی اللہ کے پیغام کو کیا کرے؟ جھٹلا دیے. نبی کے پیغامات کو جھٹلا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا دیے. ان کے اوپر بھی یہ لوگ کو بولا گیا تھا کہ زنا نہ کرو. مرد مرد سے زنا کرتے تھے، عورتیں عورتوں سے زنا کرتی تھی. فحاشی، بالکل بے حیائی پھیلی ہوئی تھی یہ قوم میں. اللہ نے ان کو ایسے کرنے سے منع کیا. لیکن یہ جو پہلے یہ چیزیں ہم کو بار بار بتائی جا رہی کیونکہ یہ تمام اب ہونے والی ہیں. ہر قوم میں الگ الگ گناہ تھے کہ کسی کی قوم ناپتول میں ڈنڈی مارتی تھی، کوئی قوم زناکار تھی، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، طاقتور سمجھتا تھا. یہ تمام گناہ امت محمدیہ میں موجود ہے. ناپتول میں گڑبڑ کرتے، زناکاری کرتے، لڑائی جھگڑے ہوتے، قتل و غارت گیری بھی ہو رہی. یہ تمام گناہ ہے جو پچھلی امتوں کے، وہ پورے گناہ امت محمدیہ میں موجود ہے. لیکن ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے. حضور زندہ ہے اپنی قبر میں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبرائیل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا. قرآن حضور کے دل پر نازل ہوئی. جو بھی حضرت جبرائیل آ کر پڑھاتے تو حضور اس کو کیا کرتے؟ یاد کر لیتے تھے اور سینے میں محفوظ کر لیتے تھے. جو کوئی بھی حافظہ ہے اس کے سینے میں قرآن مجید موجود رہتا، اس کا دل روشن رہتا. ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ نے تمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے؟ اچھے اعمال کریں گے تو ان کو کیا ہے؟ جنت ملیں گی، اور برے اعمال کریں گے تو ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا بول کے بول رہے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا کہ سورہ نمل کے بارے میں بتایا جا رہا. سورہ نمل جو ہے چینٹی کو کہتے، عربی میں نمل چینٹی کو کہتے. چینٹی کے بارے میں بتایا گیا. نمل عربی میں چینٹی کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں چینٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل رکھ دیا گیا. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے جو بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں ان واقعات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا جن میں بنی اسرائیل کا آپس میں شدید اختلاف تھا. قرآن مجید کا
تفصیل سے ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو پہلے شک کو بازو رکھ کے آنا پڑتا، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز سچی بتائی گئی اور اللہ نے جو جو بھی وعدے کیے وہ پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹوں کو بے پناہ وسائل یہ جو تھے نا حضرت سلیمان اور ان کے بیٹے کے بارے میں اس صورت میں ذکر کیا گیا کہ دونوں باپ بیٹے بے پناہ جنات پر حکمرانی اور پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی ان دونوں کو عطا کیا گیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو۔ کیا کرے تھے سلیمان علیہ السلام؟ پوری دنیا پر حکومت کرے تھے۔ ایک تھے حضرت ذوالقرنین، ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر دو کافر تھے، اس میں سے ایک کا نام نمرود ہے، اب ایک کا نام کچھ ہے، لیکن دو کافر تھے، دو مسلمان تھے۔ تو اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا تھا۔ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، چینٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، ہر جاندار چیز کی، درختوں کی، پھلوں کی، وہ بھی بولی سمجھتے تھے۔ ہم کو آتی یہ سب چیزیں نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے یہ ان کے معجزات تھے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کیا کر رہے تھے؟ جن و انس اور پرندوں پر مشتمل اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ وادی نمل چوٹیوں کے علاقے سے ان کا گزر ہوا۔ کیا ہوا؟ جنات کے ساتھ، اپنے انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو چینٹیوں کا ایک علاقہ تھا، وہ علاقے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ ایک چینٹی دوسری چینٹی سے کہہ رہی ہے کہ جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ ایک چینٹی دوسری چینٹی سے بات کر رہی، اب یہ لوگ کہیں دور ہے، وہ بات ان کو سنے آ رہی حضرت سلیمان کو کہ ایک چینٹی دوسری چینٹی سے کہہ رہی کہ جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں ہم کو کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس منظر سے بہت محظوظ ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں اور ہدہد بھی تھا۔ ایک مرتبہ پورے کیا کرے تھے؟ بیٹھے تھے۔ ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہدہد ہے، جس نے ایک دن آپ کو ملکہ بلقیس کی قوم کے بارے میں بتایا۔ میں ملکہ بلقیس کے بارے میں کل آپ لوگوں کو بولی تھی کہ ان کا تخت کون لے کے آئے؟ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں پلک جھپکے سے اتنی دیر میں لے کے آئے۔ اب بتایا جا رہا کہ ملکہ بلقیس کو دعوت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان کی قوم کیا تھی؟ سورج کی پوجا کرتی تھی ملکہ بلقیس کی قوم۔ تو یہ ہدہد جو پرندہ تھا، جب وہ اڑتے ہوئے کہیں دور سے آیا تو سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایک ملکہ ہے، اس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اس کی قوم کیا کرتی؟ سورج کی پوجا کرتی۔ تو کیا کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ اس خط کو ایک خط لکھتے کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ بول کے، اور اس خط کو کیا کرتے؟ اس ہدہد پرندے کے ذریعے ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دیتے، اور وہ خط پڑھ کر ایمان لے کر آتے۔ پھر آتے نا انہوں حضرت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے، انہوں آنے سے پہلے کیا کرتے؟ کہ اللہ کے ولی پلک جھپکے سے اتنی دیر میں کیا کرتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آتے کہ تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتی اور اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لے کر آتی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے ولی کی طاقت اور نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک پلک جھپکے سے اتنی دیر میں انہوں کیا کرے؟ تخت کو لے کے، کون تھے وہ؟ اللہ کے ولی تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ حضور تو تمام انبیاء سے افضل ہے، سب میں تمام انبیاء سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر میں آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پہلے تخلیق کیا گیا تھا، پہلے پیدا کیا گیا تھا، پہلے حضور کے نور کو بنایا گیا تھا، لیکن دنیا میں آخر میں بھیجا گیا۔ تو جب ایک نارمل سے انسان کی یہ اس کے پاس ہے کہ وہ
بس کچھ ہی پلوں میں وہ تخت لا سکتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہم کیسے اعتراضات کر سکتے ہیں؟ کیسے اعتراض کر سکتے ہم؟ کیا بولتے لوگ؟ ہمارے جیسے چھ حضور بولتے، کیسے ہے؟ نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے ہمارے جیسے، بہت الگ ہے حضور ہم سے، ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ نبی ہے، وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور وہ بھی سب سے پیارے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا 20ویں پارے میں کہ زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر لنگر کی صورت میں بھاری پہاڑ کو رکا کر رکھا، اور کھارے اور میٹھے پانی کو خلط ہونے سے بچا رکھا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین کیا ہے؟ ہلنے سے بچا کے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زمین اگر ہل رہی تو ہم لوگ رہتے تھے نہیں، ہوتا کبھی کبھار زلزلے وغیرہ آتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک ساتھ نہیں آئیں گا، تو ایسا آئیں گا قیامت کے دن ہی وہ آئیں گا کہ پوری زمین پھٹ جاتی۔ کیا ہے؟ پہاڑ ایک زمین پر رکے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور کھارا پانی اور میٹھا پانی خلط ملط ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ بچا کے رکھے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ بتوں کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو۔ ہم کو بار بار بتایا جا رہا کہ شرک نہ کرو۔ شرک بولتے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اگر کسی کو شامل کرے تو وہ کیا ہوتا؟ شرک ہو جاتا۔ اگر ہم کو کوئی بول رہے، اگر ہم کہیں درگاہ پہ جا رہے تو ہم شرک کر رہے بول تو پہلے ان کو شرک کا مطلب پوچھنا۔ اگر ہم کہیں بھی جا رہے، اولیاء کی مزارات پر جا رہے، کوئی بولتے ہم کو، بعض لوگ اکثر اب یہ پھیل جا رہے کہ اہل سنت والجماعت والے کیوں ایسا بھٹک جا رہے، کیوں اپنے عقائد کو بھول جا رہے؟ کیا ہے ہمارے عقائد؟ ہمارے عقائد ہے حضور کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ، اولیاء کے طریقے پہ ہم کو قائم رہنا ہے۔ ہم کو حضور کا طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ، اولیاء اللہ کے طریقے پہ ہم کو قائم رہنا ہے۔ لیکن شرک ہے بولتے کہ ہاں صحیح میں ہوں گا بول کے بولتے۔ اب قرآن کی آیت میں بتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شامل کرنا کسی کو شرک ہے، تو ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کر رہے کیا؟ اولیاء کو؟ اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے، اللہ کی ذات میں ان کو شامل نہیں کر رہے نا۔ اگر کوئی بھی بولے کہ آپ نے شرک کیا ہے تو پہلے آپ ان لوگ سے پوچھئے کہ شرک کا معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شامل کرے کہ اللہ کہ آپچ دے دو ہم کو، آپچ ہم کو دینے والے ہیں، ایسا اگر کہیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگو یا اللہ ان کے وسیلے سے ہم کو عطا فرما۔ پھر ان اولیاء کے سامنے بھی اگر کچھ بات کرنا چاہ رہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ ہم کو ایسے کرنا چاہیے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ پہلی تخلیق کے بعد دوبارہ پیدا کرنے، آسمان و زمین سے تمہیں روزی ہم پہنچاتے ہیں، اور آسمان و زمین کے چھپے ہوئے بیچ جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا سب کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ یہ تمام چیزیں کون کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے۔ کیا کرتے؟ آسمان سے پانی برساتے، روزی ہم کو پہنچاتے۔ کیا کرتے؟ آسمان سے چھپے ہوئے بادلوں کو باہر نکالتے، پھر بارش برساتے۔ یہ تمام چیزیں کون کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے۔ اور قرآن بار بار دہراتا ہے کہ عقل کے اندھے انسانوں کے ضمیر کو بار بار جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر ہم کو قرآن یہ بار بار بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان مشرکین کے پاس ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں جس سے اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ یہ بے سوچے سمجھے بہکے چلے جا رہے ہیں، دراصل آخرت کے بارے میں ان کا علم ان سے گویا ہے، بلکہ یہ شکوک و شباہت میں مبتلا ہو کر بینائی کے تقاضوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کے پاس کچھ دلیلیں بھی نہیں ہیں، بلکہ جھوٹی موٹی کہانیاں ہیں وہ لوگ کے پاس، جو ہے بھگوت گیتا وغیرہ وغیرہ کئی ایسی کتابیں ہیں وہ لوگ کی، کیا یہ پوری من دھڑک کہانیاں ہیں، یہ پوری وہ لوگ کی پوری من دھڑک کہانیاں ہیں
ہم کو اس پر ایمان لانا نہیں ہے، ہم کو قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ لوگ کے پاس کچھ دلیل بھی نہیں ہے کہ آخرت کیسی ہوں گی، وہ لوگ خالی ایسے ہی غافل ہو جا رہے دین سے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو، مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ مردوں کو بھی نہیں سناتے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیٹ پھیر لے کے چلے جاتے، اور نہ ہی ان لوگوں کو سناتے جو بہرے ہو۔ یعنی سامنے تمہارے قرآن رکھا گیا، تم کو بتایا گیا کہ اس پر ایمان لے کر آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ جو ایمان لے کے آتے ان کے لیے فائدے ہیں، جو ایمان نہیں لے کے آتے ان کے لیے نقصانات ہیں۔ یہ جو لوگ پیٹ پھیر لیتے، منہ پھیر لیتے ان چیزوں سے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے بول کے بول رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دانا اور بینا ہوتے ہیں اور حق کے استدلال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ یعنی جو لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی قبول نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ بار بار دعوت دیتے تھے اسلام کی، دین کی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قرب قیامت میں ہم سے ایک ایسا چوپایا دابت الارض نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ دابت الارض ایک 4 پیرا والا جانور کے جیسا رہیں گا۔ یہ کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب نکلیں گا، جس کا نام دابت الارض ہے، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار کرنے والی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، لو دیکھ لو میں قرب قیامت کی نشانی ہوں۔ مجھے اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جو قیامت کو لانے پر یقیناً قادر ہے۔ یہ کیا کریں گا؟ ایک دابت الارض بول کے ہے، وہ قیامت کے قریب نکلے گا۔ قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہ جانور کی طرح ہے، یہ آنے والا ہے، 4 پیر والا ہے، یہ آنے والا ہے۔ تو وہ آ کے بولیں گا کہ میں بھی قرآن میں بیان کیا گیا تھا کہ میں آنے والا ہوں، دیکھو میں آ گیا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر سور پھونکے جانے، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑتے پھرنے، لوگوں کا ٹیلوں کی شکل میں احتساب کرنے کے اور نیکی سر انجام دینے والوں کو گھبراہٹ سے محفوظ رہنے، اور بدی کے متکبرین کا قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان کیا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوتے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، پوری دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ نیکی جو کرتے وہ لوگ کو تھوڑی سی بھی گھبراہٹ نہیں رہتی، جو اللہ کے نیک بندے رہتے قیامت کے دن وہ لوگ کو کچھ بھی گھبراہٹ نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس غم سے محفوظ رکھے۔ پورے لوگ کیا رہتے؟ غم میں مبتلا رہتے قیامت کے دن کہ قیامت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غم نہیں دیتے جو اللہ کے نیک بندے رہتے، وہ تو خوشی میں رہتے کہ اب ہم لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور کہا جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو اس دن یہ چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑ بھی چلیں گے، پہاڑ بھی چلنا شروع کر دیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کراتا ہے کہ جنہیں تم اچھی طرح پہچان لو گے تمہارے اعمال سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ ہمارے اعمال سے ہمارا رب کیا غافل ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے اور ہم کو دیکھتا ہے۔ جس طرح اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن پاک سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ کیا بول رہے؟ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اس پر عمل کرنا ہے ہم کو، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے والد کو باخبر کیا کہ
دودھ پلانے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہوا یوں کہ جب فرعون کو حضرت موسیٰ ملے تو ان کی پرورش کہاں پر ہوئی؟ فرعون کے محل میں ہوئی تھی، فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ تو ان کی والدہ کیا کرتے، جیسے ہی وہ کیا کرتے پیدا ہوتے تو ان کو کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے کہ ان کو دودھ پلاتے رہو، ان کو دودھ پلاتے رہو، اور جیسے ہی فرعون کے آدمی گھر کی طرف آئے تو کیا کرو جلدی جلدی صندوق میں بچے کو ڈالو اور دریا میں بہا دو۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ کو وہ مل جاتے، اور وہ کیا کرتے شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، ہماری طرف سے لڑ سکے بول کے انہوں کیا کرتے پال لیتے، ان کو لے کر رکھ لیتے۔ تو فرعون کی اہلیہ آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا، ایک جھولے میں خوبصورت بچے کو آتے دیکھا، اسے قتل نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے کیونکہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کیا بول رہے حضرت آسیہ؟ فرعون سے بول رہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے آسیہ کی فرمائش پر موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وہ کیا کرتا تھا فرعون؟ پورے لڑکوں کو ذبح کر دے رہا تھا نا وہ ٹائم پہ، کیونکہ ایک بچہ آئے گا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا بول کے، تو بچوں کو جب قتل کر دے رہا تھا تو حضرت آسیہ بولتے کہ یہ اپنی طرف سے لڑے گا کیونکہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیسا بولتے انہوں تسلی کے لیے۔ پھر ادھر موسیٰ کی بہن بھی تعاقب کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، بچہ دودھ ہی پیتا، تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ اب بچے کو دائی کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیوں نے موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دودھ موسیٰ پر حرام فرما دیا۔ بہت سی خواتین آئی دودھ پلانے کے لیے موسیٰ کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں پیے کیونکہ دوسری عورتوں کا دودھ اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسے خاندان سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے۔ حضرت موسیٰ کی بہن بول رہے کہ میں آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملاتی ہوں جو حضرت موسیٰ کی کفالت کر دیتے۔ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لیا جائے، بچہ اب تو دودھ نہیں پی رہا کسی سے بھی، اب یہ خاندان سے کسی کو بلا کے دیکھیں گے بول کے۔ چنانچہ موسیٰ کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کری؟ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، دائی بن کے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا تو موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا ہے۔ دشمن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہا تھا؟ ایک تو بچوں کو قتل کر دے رہا تھا، پھر یہاں پہ بچے کو خود کی ماں، ان کی ماں دودھ پلا رہی، تو پھر وہ دودھ پلانے کے پیسے بھی دیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام لیتے جاہلوں سے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پرورش پائے، جب جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فرعون کی قوم کو انہوں کیا کر دیتے؟ تباہ کر دیتے۔ پھر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ نے پروردگار عالم سے توبہ استغفار کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ایک مرتبہ ہوتا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک آدمی کو بس ایسا ایک ضرب لگاتے، وہ ضرب لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ان کو اس کو مارنے کا ارادہ نہیں رہتا، وہ کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ ظلم کرتے رہتا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک مارتے کہ کیا ہوتا؟ وہ انسان مرچ جاتا ایک ہی مار میں۔ کیوں؟ نبوت کی طاقت تھی ان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے؟ اللہ سے توبہ کر لیتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے موسیٰ، اللہ عز و جل کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے نوازا اور آپ کو عصا کے معجزاتی عصا نیز آپ کے ہاتھوں کو نورانی بنا دیا۔ یعنی بار بار ذکر کیا جا رہا کہ ان کو عصا، ان کا ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی، یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ وہ جب بھی زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا، ہاتھ روشن ہو جاتا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کی تو انہیں مدین کی گھاٹ پہنچا دیا۔ موسیٰ مدین کی گھاٹ پر پہنچے تو ایک بستی کے لوگ مویشیوں کو پانی پلاتے رہے، قطاروں میں کھڑے تھے، اور وہاں دو لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کے لیے کھڑی تھی۔ یعنی
پورے لوگ کیا کر رہے تھے؟ پانی پلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا دراصل ہماری دو لڑکیاں وہاں پر کھڑے تھے، دو لڑکیاں ایک کونے میں کھڑے تھے، پورے مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، پورے کیا کر رہے اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، لیکن دو لڑکیاں نہیں پلا رہے، رش زیادہ ہے، کیونکہ بیچ میں گئے تو کیا ہوتا؟ پورے کچلے جاتے ہم لوگ، بلکہ وہ لوگ کیا کرے، ایک بازو میں کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سب چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہ جائیں، ہم اس وقت تک اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے پانی نکالا اور پھر ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ایک دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جائے۔ ہوا یوں کہ یہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی، بیچ میں نہ جا رہی تھی، وہ لڑکیوں کو جا کے پوچھے کہ کیوں نہیں پلا رہے آپ لوگ پانی؟ تو ہمارے بابا بیمار ہے، ہم یہ لوگ جب تک پانی پلا کے نہیں جاتے ہم ان لوگ کے بیچ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں، بول کے وہ لوگ بولتے۔ تو جیسے ہی جا کے اپنے والد کو یہ تمام واقعہ بتاتے کہ ایک شخص ہے جو ہم کو ایسا ہماری مدد کرے، تو ایک لڑکی شرماتے ہوئے آتی، آ کے بولتے کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی۔ موسیٰ اس بزرگ شخص کے پاس پہنچے جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ شعیب علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ جو دو لڑکیاں تھی وہ شعیب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو حضرت شعیب نے کہا آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے موسیٰ کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ وہ دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک یعنی 10 سال تک جناب شعیب کے پاس رہے، بکریاں بھی چراتے تھے ان کی۔ پھر 10 برس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف 10 سال کے بعد روانہ ہوئے تو راستے میں سردی کا احساس ہوا تو پہاڑ سے گزرے تو ایک آگ کی روشنی دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، ہم تھوڑی سی گرماہٹ لے لیں آگ کے ذریعے، تو وہاں پر ایک آگ ہو رہی، وہاں پر جا کے میں آگ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں پر کھڑے رہو بول کے اپنی بیوی کو بولتے۔ تو پہاڑ پر پہنچے تو کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدہ نصیب فرماتے، وہ آگ نہیں رہتی بلکہ اللہ کی تجلی رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتے، معجزے دیتے اور نبوت عطا کر دیتے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو اب اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی اللہ کے راستے پر تھے، لیکن آپ کو اب تبلیغ بھی کرنا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے بول کے ان کو کیا کرتے، ہاتھ کو ان کے نورانی بنا دیتے اور عصا دے دیتے ان کو۔ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون کیا کرتا تھا، اس دعوت سے انکار کر دیتا تھا۔ موسیٰ نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ موسیٰ نے فرعون کو ہر طریقے سے سمجھایا، ہر طریقے سے، محبت سے، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سمجھا کر دیکھے لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر اس کو کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈوبو کر ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کے ایک بڑے نافرمان کا ذکر کیا ہے جسے دنیا سرکش قارون کے نام سے جانتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ اس کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگر اس نے اللہ کی ذات پر ایمان لانا گوارا نہ کیا۔ اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اپنے وقت کا ہی ایک نہیں شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار تھا۔ قارون کا خزانہ، یہ تو ہر کوئی بولتے نا، تو یہاں پر قارون کی بات کی جا رہی۔ یہ کب تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں قارون تھا، قارون کا خزانہ تھا۔ تو وہ قارون جو ہے اپنی دولت کی وجہ سے تکبر میں تھا، اپنے اوپر کیا کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ لوگ بولتے قارون کا خزانہ ہے کیا، ہمارے پاس ان کے سنے ہوں گے نا کبھی قارون نام، یہ کیا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو بتایا جا رہا کہ وہ بہت بڑا مالدار تھا۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اتنا خزانہ تھا کہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو سوچو کتنا خزانہ تھا ہوگا اس کے پاس۔
بہت زیادہ خزانہ تھا اس کے پاس. تو ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ جلال سے نکلا. وہ اپنے چابیوں کے ساتھ وہ جلال سے نکلا. دنیا کی طلبگاروں نے جب یہ منظر دیکھا کہ تمنا کی کاش کہ وہ ہمیں بھی مل جائے. لوگ کیا کریں، قارون کے خزانے کی چابیاں دیکھ کر بول رہے کہ کاش وہ ہم کو بھی مل جاتا، اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہم کو بھی مل جاتا. لوگ قارون کے پاس گئے. لوگ صاحب علم تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے ملنے والے اجر سے خزانے سے کہیں بڑھ کر ہے. مگر دنیا داروں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی پڑ گئی تھی. اللہ نے وقتاً فوقتاً قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے خزانے کو کیا زمین میں دھسا دیا. قارون کا جو خزانہ ہے انہیں کیا کرا، غریبوں کی مدد بھی نہیں کرا، اتراتا تھا اور لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتا تھا، تکبر کرتا تھا. اتنا خزانہ پورا زمین نگل گئی اس کے خزانے کی. کیوں؟ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا. پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت کے بارے میں بتایا گیا. عنکبوت یعنی مکڑی کو کہتے ہیں. اس میں مکڑی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی. اللہ کے نبیوں پر آزمائشیں آئی. ہمارے نبی پر کتنی آزمائشیں آئی. جب حضور کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو حضور کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. چاہے تو حضور کے لیے کھانا جنت سے بھی آ سکتا تھا، لیکن کہ حضور کو بتانا تھا کہ دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے، کیسا ہم کو صبر کرنا ہے. چاہے تو حضور کیا نہیں ہو سکتا تھا. حضور کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ پر بھاری بھاری پتھر باندھ لیتے تھے. اور سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئی؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی. اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون کے قصے بار بار بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل ایمان جان لے کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی، انجام کیا ہے ان کے لیے اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے. جو اللہ کے نیک بنتے رہتے، اللہ کی آزمائش آتے کچھ کیا کرتے، وہ لوگ اس پر ثابت قدم رہتے، صبر کرتے، بلکہ شکوے نہیں کرتے. اب ہم پر کچھ آزمائش آئی تو ہم پریشان ہو جاتے بہت زیادہ اور اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے. لیکن ہم کو گلے شکوے نہیں کرنا ہے، ہم کو صبر کرنا ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری فلاں پریشانی کو دور کر دے. ہم نہیں سہ سکتے اس پریشانی کو، یا اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم کو ایسے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جیسا کئی کو کرا ہوں گا، ہم ہی ملے تھے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہے تو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ پریشانی چلتے رہتے. ہر کسی کے پاس پریشانی ہے. ہر کسی کے گھر میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ پریشانی نہیں ہے. ہر کسی کے پاس پریشانی ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. تو ہم کو کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو وہ لوگ پریشان ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ پریشان ہیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو وہ لوگ بھی پریشان ہیں، اگر کسی کے گھر میں اولاد کی شادی نہیں ہو رہی وہ لوگ بھی پریشان ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہے وہ لوگ بھی پریشان ہیں، کسی کے پاس لڑائی جھگڑے ہو رہے آپس میں وہ لوگ بھی پریشان ہیں. ہر کوئی دنیا میں پریشان ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے مسائل لگے ہوئے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اور بتایا گیا کہ کامیاب وہی ہوں گے جو سختی اور آزمائش کا مقابلہ پورے حوصلے اور ہمت سے کریں گے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو آزمائش جب آتی تو حوصلے سے جو لوگ آزمائش سے اس گزر جاتے وہ لوگ کیا رہتے، حوصلہ اور ہمت سے جو مقابلہ کرتے وہی لوگ کیا ہے، کامیاب لوگ ہیں. ہم کو حوصلہ رکھنا چاہیے پریشانیوں میں بھی، ہم کو پریشانیوں میں بھی خود سے حوصلہ رکھنا چاہیے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں. پھر اگلی آیات میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہتے ہوں تو گناہ کے کاموں میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. یعنی کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اللہ کے دین پر ہے لیکن ان کے ماں باپ کیا ہے، دوسری قوم سے ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کو کیا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے.
ان کو سمجھانا چاہیے، اگر وہ دوسری قوم کے بھی ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ پہلے ہوتا یوں تھا کہ کچھ اولاد مسلمان ہو جاتی تھی لیکن ماں باپ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہیں۔ اب ہم کو بولیں گے کہ ہم بھی ہمارے عقائد کو سڈنلی بدل لو بولے تو نہیں بدل سکتے ہم بھی۔ اب ہم کو بولا گیا کہ یہ چیز شریعت میں منع ہے تو مانتے، خاص طور پر لال کتاب والے نہیں مانتے ہمارے پاس۔ لال کتاب یعنی ان لوگوں کو بولتے جو چیزیں ہندوؤں کو دیکھ کر اپنائی گئی، ہندوؤں کو دیکھ کر اپنائی گئی۔ عقیدہ بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اب ہم لوگ پڑھ رہے، اب ہم لوگ کو معلوم ہے، اب آنے والی نسلوں کو ہم لوگ بول رہے تو وہ لوگ اس بات کو مانتے، لیکن ہمارے بڑے بزرگ آسانی سے اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی حالت حیض میں ہے، ارے گھر میں نکو، پورا گھر پورا خراب ہو جاتا، نکو بولتے معلوم، گھر میں نہیں آنا بولتے۔ لیکن ناپاک کب ہوتا؟ اگر تم اس جگہ پر بیٹھے، اس جگہ پر نجاست لگی تو وہ چیز ناپاک ہوتی۔ سماعت قرآن ہے، کسی کو حیض آ گیا، کوئی حالت حیض میں ہے، سوچتے کہ جانا کی نہیں جانا کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو تم کو چھونے سے منع کیا گیا، سننے سے منع نہیں کیا گیا۔ تم جا سکتے، بیٹھ سکتے۔ 11ویں ہو رہی ہمارے پاس، کچھ بھی ہو رہا، نکو اندر باہر ہی رہو، ایسا کرتے۔ وہ کیا ہے، ایک دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تو اس کو بدلنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہے، جو بڑے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو بدلنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ وہ لوگ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہوئے آ رہے نا۔ لیکن ہم کو بدلنا ہے، ہم کو بدلنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لوگ کرتے ایسا، ارے پورا خراب ہو جاتا، آئے تو پھر پورا دھو کے لاتا گھر پورا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جانماز پہ بھی بیٹھ کے ذکر کر سکتے اللہ کا، خالی تم کو قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا، درود بھی پڑھ سکتے اپن۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بولتے کہ اے عائشہ مجھ کو جانماز اٹھا کر دو، تو حضرت عائشہ بولتی کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، میں جانماز نہیں چھیڑتی۔ تو حضور بولے کہ حیض تمہارے ہاتھوں پر نہیں لگا، تم جانماز اٹھا کر مجھے دو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ جانماز کو ہم چھین بھی سکتے، بیٹھ بھی سکتے۔ اور جب حضرت عائشہ حالت حیض میں ہوتی تو حضور کیا کرتے تھے، ان کے گود میں تکیہ رکھتے، پھر تکیہ رکھ کر قرآن مجید کو رکھ کر پڑھتے تھے۔ تکیہ رکھتے، ڈائریکٹ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جب ہم حالت حیض میں رہتے تو ہمارے جسم پہ قرآن لگنا منع ہے، ہم نہیں چھو سکتے ان چیز کو۔ تکیہ رکھ کر انہوں قرآن رکھ کے پڑھتے تھے، اور خود حضور حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر سویا کرتے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا کہ حیض اتنی بری چیز بھی نہیں ہے۔ اور لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب عورتیں حالت نفاس میں رہتی، بچے کی ولادت کے بعد، تو 40 دن پورے نفاس کا خون ختم ہونے کا انتظار کرتی۔ ہر کسی کا الگ الگ رہتا، کسی کو 40 دن رہتا، یا پھر اس کی مدت تھوڑے لوگوں کے پاس کم رہتی۔ تو 40 دن کے اندر اگر وہ خون اگر رک گیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں، لیکن کچھ لوگ نہیں، کم بھی ہو گیا تو کیا کرتے، 40 دن تک پورا انتظار کرتے، چلا ہو جانا، چھٹی ہو جانا۔ یہ چلا چھٹی بھی کیا ہے، یہ چیزیں یہ ہندوؤں سے سیکھی گئی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ایک بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ کچھ تھا، اس کی بیوی ایک ہندو تھی، جودھا بول کے۔ وہاں سے یہ پوری رسم روایتیں کہ بادشاہ مسلمان تھا، اس کی بیوی ہندو تھی، یہ تمام چیزیں ان کو دیکھ کر اپنائی گئی، یہ تمام چیزیں ان کو دیکھ کر اپنائی گئی۔ یہ چیزیں غلط ہے، ہم کو عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا، تم لوگوں کو کھلاؤ۔ کیا کرتے، اس میں چراغ لگاتے، چراغ لگا کے اس کو کیا کرتے، سجدہ کرتے۔ یہ چیزیں غلط ہے، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، لیکن ہمارے بڑوں کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ بولے تو نہیں سنتے، اپنے بڑے نہیں سنتے، بولے تو کیا ہے، عقیدوں کو بدلنا بڑے لوگوں کا بہت ضروری ہے۔ تو کیا کرنا رہتا ہم کو، اب انہوں بولے جیسا بھی سننا پڑتا، کیوں بولتا، ان کی اطاعت بھی کرنا رہتا۔ زیادہ نہیں بول سکتے، زیادہ بولے تو بحث ہو جاتی، بولے تو سن کے رہنا پڑتا، کیونکہ ہم کو بولا جا رہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی اطاعت کرو بول کے بول، چاہے وہ کیسے بھی رہن دو۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالی کے جیسی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ایک نازک اگر کسی کا گھر ہے تو وہ کیا ہے، مکڑی کا جالا ہے، سب میں زیادہ نازک گھر ہے۔
تو وہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جو بتوں کو مانتے ان کے عقیدے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بالکل نازک ہے، کوئی بنیادش نہیں ہے ان کی. اللہ کی بنیاد ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کا قرآن ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر آگے 21ویں پارے میں بتایا گیا کہ تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، یعنی تم قرآن کو پڑھو اور نماز قائم کرو اور اللہ کے حکم کے پابند رہو. اسی میں فائدہ بتایا گیا. بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکا گیا ہے. لہٰذا اسی معیار کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان نماز کی قبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے. اس جائزے سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں اور مسجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود بھی گھر اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں بڑھ رہا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے، کیسا پڑھ رہے؟ ہماری نماز بیزارگی کی نماز ہے، ہماری نمازوں میں بیزارگی ہے. اب آپ نماز پڑھنا ہے، ایک تو پہلے شیطان بھٹکاتے رہتا، اب بھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پورے کچھ نکو پڑھو بول کے بھی نہیں بولتا شیطان، تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا. ایسا خیال آتا ہے کہ پہلے جانا وضو کرنا، وضو کر کے نماز پڑھنا، تھوڑی دیر آنا اس نہیں بیچ میں، کیونکہ تھوڑی دیر آتے کہ پھر تھوڑی سستی آتی، پھر کھانا کھا کے پڑھیں گے بولتے، پھر تھوڑا لیٹ کے پڑھیں گے بولتے، پھر سو ہو جاتا، خواب میں پڑھ لیتے نماز. ایسا ہوتا ہمارے ساتھ. ہماری نمازیں کیسی ہے؟ بیزارگی کی نمازیں ہیں. ہم کو نماز سجدے کر رہے تو ایسا سجدے کر رہے 3 بار بول رہے بھی نہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھ جا رہے، کیسے سجدہ کر رہے؟ سر مار رہے، زمین پہ نہیں سجدہ کر رہے. تو ہماری نمازوں کا جائزہ لینا ہے ہم کو کہ ہماری نمازیں کیا واقعی قابل قبول ہے. اگر ایسی نمازیں پڑھے تو لپٹ کے دوبارہ پھینک دیا جاتا ہمارے منہ پہ. اگر ہم کو ہی کوئی ایسی چیز دیے ایک دم پھٹی پرانی چیز، اگر ہم کو دیے تو ہم کیا وہ چیز کو رکھ لیتے؟ نکو تم ہی رکھ لو جو بول کے دے دیتے نہیں واپس. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری نماز بھی ویسی جاتی پھٹی ہوئی بالکل. اگر ایسی نماز ہم پڑھے تو بالکل بیزارگی کو اتنا اٹھ رہے، اتنی محنت سے نماز پڑھ رہے، سکون سے پڑھ لو، تھوڑا دل لگا کے نماز پڑھ لو. کیا ہوتا ہے؟ اس سے نیکیاں بھی مل جاتی اور آخرت میں بخشش بھی ہو جاتی. بڑی بیزارگی کو نماز پڑھ رہے، کائی کو پڑھ رہے وہ بھی پھر نماز مسلمان ہے بول کے. ہمارے پاس نماز خالی جمعہ کے دن ہی یاد آتی، وہ بھی ظہر کی خالی. کیوں ایسا؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم پر فرض کی گئی، فرض ہی ہم ادا نہیں کر رہے تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا آخرت میں؟ سوچیں. پھر یہ ایک بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عبادتوں میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو وہ ادا کر دے گا. حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، یعنی بندوں کا جو تم پر فرض تھا، بندوں کا حق تھا، تم وہ بندوں کا حق ادا کر دینا. اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو جا کر اس سے معافی مانگ لینا. اللہ تعالیٰ جب ہی ہم کو معاف کرتا. اگر ہم کسی سے بحث کر لیے، کچھ ہو گیا تو ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ انسان آگے کھڑا ہو جاتا بیچ میں کہ فلاں شخص میرے ساتھ ایسا کرا تھا بول کے. اللہ کی ذات تو بخشنے والی ہے، حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں رہنا. پھر بھی حقوق اللہ میں اگر کمی و بیشی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کیا کرتا؟ وہ عبادتوں کو پورا کر دیتا. لیکن انسانوں کے جو حقوق ہے ان کے اندر کچھ کمی و بیشی ہو گئی تو ہم کو نہیں معاف کیا جاتا. رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ادا کرو. ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ادا کرو. استادوں کا حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرو. شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، وہ بھی حق ادا کرو. کیا کرنا ہے؟ حق ادا کرنا ہے ایک دوسرے کا. پھر آگے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. حضور نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ آپ کا معلم کون ہے؟ رب ہے، اللہ. حضور کو پڑھانے والا لکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضور کسی سے نہیں سیکھے پڑھنا لکھنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے. پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو حضور کو بولا کہ پڑھو، اقرا. اقرا کے معنی ہے پڑھو. پڑھو بولے تو حضور کیا بولتے؟ نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ کہا کہ پڑھو.
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پراؤں میں جب حضور کو گس کے ایک بار دبایا، اپنے آپ سے لگایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو جب حضور نے پڑھا اور حضور کا معلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ آپ کے ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یعنی حضور کیا کرتے تھے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کچھ نہ لکھتے تھے نہ کچھ پڑھتے تھے۔ جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو حضور پڑھنا شروع کرے، پھر لکھنا بھی شروع کرے، کیونکہ اگر حضور پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ کیا بولتے تھے، پہلی والی کتابوں سے کچھ لا کے ہم کو بتا رہے، آپ پر کتاب نازل نہیں ہوئی، آپ نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ لوگ جھٹلا دے سکتے تھے ان کو۔ لیکن جب وحی نازل ہوئی تو حضور جب پڑھنا شروع کرے، جب لکھنا شروع کرے، کیونکہ حضور کی نبوت پر لوگ ایمان لا سکتے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ قرآن جیسے ہی نازل ہوا حضور نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ پھر اگلی آیات میں بتایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی یعنی انسان کتنے ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے، کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لا کر رکھ لیتے، لیکن جانور لا کے رکھ لیتے نہیں، جب شکار کرتے کھاتے۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ وہ لوگ کو معلوم ہی نہ رہتا کہ اب یہ چیز ہم کھانے والے ہیں، دکھا شکار کرتے کھا لیتے۔ رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جانور اپنا رزق لے کر نہیں پھرتے، سر پر لے کے نہیں پھرتے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے، وہ رزق دیتے۔ پھر فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، بلکہ اللہ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے۔ نیز جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یعنی لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں چولہا کیسے چلے گا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے تو تمہیں بھی وہ ترک وطن پر رزق فراہم کرے گا۔ لوگ پریشان ہو جاتے جب اپنا ملک چھوڑ کر باہر جاتے تو ہمارے کھانا پینا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کمزور جانوروں کو، کمزور پرندوں کو جب رزق دے رہے تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، حضور کی امت میں سے ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کیسا نہیں دے سکتا؟ ایک چڑیا کو جب اللہ تعالیٰ رزق دے سک رہا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ میں یہ کھانے والی ہوں، تو ہم کو کیسا نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ان لوگوں کو جو اپنا وطن چھوڑ کر کہیں دوسرے ملکوں میں جاتے، اپنے رزق کی فکر نہ کرو، تمہارا کام ہے تم کام کرو، رزق دینے والا اللہ ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، تم محنت کرو، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بظاہر ذریعہ کوئی اور بنتے لیکن رزق ہم کو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اطر کر اللہ عز و جل کی قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ یعنی ہم کو اللہ کی، یعنی ہماری جو قوت ہے اس میں آ کے ہم اچھے ہیں، ہم صحت مند ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم سوچ رہے تو ہم کو اترانا نہیں ہے، یہ سب اگر اللہ ہم کو صحت دے رہا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہم کو بیمار کر رہا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت، پریشانی، خوشی، غم، ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے تو یہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر کچھ چیز بدل سکتی تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے، جو مقدر کو بدل دیتے، دعا سے ہمارا نصیب بدل سکتا۔ پھر فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا فرماتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف نہیں رہتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے کہ جیسے ہی نکاح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسی محبت کو پیدا فرماتے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، یعنی کچھ آدھا حصہ ان کا ہے، کچھ آدھا حصہ ان کا ہے، ایسا وہ لوگ محسوس کرتے ایک دوسرے کے لیے، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان پیدا فرماتے۔ حالانکہ دیکھا گیا تو پھر وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن نکاح کی برکت سے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت پیدا فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے جسم کا حصہ سمجھنے لگتے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہے، اور انسان کی رنگوں کے بارے میں بتایا گیا، نیند کے لیے رات ہے اور معاش کے لیے دن ہے، آسمانی بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے؟ جذبات کو پیدا کر رہے. آسمان سے پانی برسا کر زمین کا لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل ہو جانا بھی عقل والوں کے لیے بڑی آیت اور نشانی ہے. ہم کو اگر تمام چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی پوری نعمتیں ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر نعمت نوازے. ہم کو آنکھ دیے دیکھنے کے لیے. کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہے. آنکھ ہے تو پھر اس میں روشنی بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو. پھر اگر ہم کو کان دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے ہم کو سماعت بھی دیا. دماغ دیا تو پھر سمجھنے کے لیے ہم کو سمجھ ایک عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دماغ ہے تو ہم سمجھ بھی سک رہے. ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے کہ ہم لنگڑے لولے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر لکھنے بیٹھے تو ختم کبھی نہیں ہو سکتے. دن ہو رہا، رات ہو رہی، بارش ہو رہی، بجلی کڑک رہی، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، چل رہے، پھر رہے، سو رہے. موت ہے، حیات ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے. یہ تمام نعمتیں ہیں. اولاد بھی نعمتیں ہیں، شوہر بھی نعمتیں ہیں، بچے بھی نعمتیں ہیں، والدین بھی نعمت ہے، گھر نعمت ہے. رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر دے رہا، نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم سے سرفراز فرما رہا، یعنی تم علم حاصل کرو بول رہے. اگر ہم علم حاصل کر رہے تو یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھ رہے. ہم کو کیا کرنا؟ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے ہم کو کہ وہ لوگ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یہ چیزیں. اللہ نے آنکھ دی، کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں دی. کچھ لوگ بول نہیں سکتے، زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو گونگے رکھے کیا؟ اسی لیے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا. کیا کرنا؟ ظہر کی نماز کے بعد ہمیشہ ایک سجدہ شکر کرنا. نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نہیں کرنا اور فجر کی نماز کے بعد نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک مکروہ وقت رہتا جس میں دوسری سجدے وغیرہ کرنے کا وقت نہیں ہے. کہ ظہر کے بعد کرو، مغرب کے بعد کرو، عشاء کے بعد کرو. سورج جب نکلتے رہتا ہو، سورج جب ڈوبتے رہتا تو وہ ٹائم کیا ہے؟ مکروہ وقت ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا چاہیے. اور چاہیے جمعہ کے دن ہو یا پھر اگر وقت اگر ہم کو ملا تو کیا کرنا؟ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہمیشہ کہ اللہ ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا. پھر آگے فرمایا کہ تمہیں خرچ کرنا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، غربا اور مساکین پر خرچ کرو. گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اگر ہم کچھ گھر والوں کے لیے کام کر رہے، گھر والوں کے لیے ہی پکا رہے، ثواب کی نیت سے پکا. انما العمل بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے. نیت جیسی رکھیں گے، کچھ بھی نیت نہیں رکھے، خالی پکا کے دے رہے، ثواب کیسا ملے گا؟ کچھ پکا رہے گھر والوں کے لیے. روز آپ لوگ اتنا کام کر رہے، میں کو اس کے ذریعے میں جنت میں جاؤں گی، میں گھر والوں کی خدمت کر دوں، یہ سوچ کے پکاؤ، برابر اجر ملے گا. ثواب کی نیت سے پکاؤ. کچھ کر رہے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے کچھ خدمت کر رہے، کچھ بھی کر رہے تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو واقعی ثواب ملے گا. خالی کر دے رہے تو کیسا ملتا؟ ہمیشہ دل میں عاجزی سے کیا کرنا؟ بڑے بزرگوں کی خدمت کرنا، دل میں عاجزی رکھنا، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا. اللہ کی رضا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے؟ غریب اور مساکین پر خرچ کرو. اللہ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والے خوش بختوں کا یہی طریقہ ہے. خوش بخت جو لوگ رہتے ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ نیک لوگ رہتے، وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے اور غربا اور مساکین کے اوپر وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ کفار مکہ جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ سنتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے اور نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے تھے اور نہ ہی کچھ اثر قبول کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ مردوں کے جیسے تھے. زندہ ہے لیکن پھر بھی مردہ ہے. کیوں؟ نہ سن رہے، نہ غور و فکر کر رہے، نہ کچھ کر رہے. تو ان کو کیا کہا گیا؟ مردہ ہے وہ لوگ جو ایمان سے دور ہیں. مردہ ہے، وہ مردہ ہو گئے وہ لوگ. ان کا دل مردہ ہو گیا. دل مردہ ہو گیا تو پورا انسان اس مردہ ہو جاتا. پھر آگے سورہ لقمان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لقمان تھے، ان کو حضرت لقمان جو تھے، ان کو 2 چیزیں سامنے رکھی گئی. تم کو نبوت ہونا ہے یا حکمت ہونا. آپشن کیوں رکھا گیا ان کے سامنے؟ کیونکہ یہ نبوت نہیں سنبھال سکتے تھے. اللہ نے ان کے سامنے رکھا کہ تم کو نبوت ہونا ہے کہ حکمت ہونا ہے. تو حضرت لقمان کیا کہتے؟ نبوت نہیں لیتے.
حکمت لے لیتے, سوچتے کہ اللہ نے مجھ کو نبوت کا آپشن کیوں رکھا, شاید میں نہیں سنبھال سکتا اسی لیے اللہ نے حکمت رکھا. کسی اور نبی کے لیے رکھا نبوت اور حکمت نہیں رکھے, حضرت لقمان کے لیے رکھے کہ نبوت بھی رکھے اور حکمت بھی رکھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پایا قدرت کے مختلف دلائل و شواہد کر کے مشرکین کو یہ چیلنج دیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی تخلیق ہے, اب ذرا بتاؤ کہ غیر اللہ یعنی تمہارے بتوں نے کیا پیدا کیا ہے. میں نے تو اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے, تمہارے بتوں نے کیا پیدا کیا ہے بتاؤ بلکہ بول رہے, اور کچھ کارنامے دکھائے. وہ لوگ اب تک کچھ بتائے, کچھ بھی نہیں بتائے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا, اولیاء اللہ کی کرامات ہم کو نظر آتی, رسولوں کے معجزے ہم کو نظر آتے. وہ لوگوں میں سے ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, کالے جادو کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے وہ لوگ. لیکن آج کل کے ہمارے مسلمان بھی ایسے ہو گئے کہ جادو میں مبتلا ہو گئے. ہم کو ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے, جادو وغیرہ کی ایسی چیزوں سے ہم کو دور رہنا ہے. جو بھی برائیاں پہلے گزر چکی وہ اس امت میں دوبارہ آ رہی ہے. پہلے جادو کا دور تھا, پھر سے جادو کا دور آ رہا, بھائی بہنوں میں ہو رہا, گھر میں ہر کوئی ایک نہ ان کو کراتے ہو, ان کو کراتے ہو, ان کو کراتے ہو, ان کو کراتے ہو, پورا اسے کرا رہے کے مر جاتے ایک دن پورے مل کے. دنیا ہے کچھ تھوڑے دن کی ہے, ہنسی خوشی سے اچھے رہو نا. کتنے سال جیتے بہت بولے تو 100 سال جیتے بہت بولے تو, ہنسی خوشی سے رہ کے چلے جانا ہے. ہم کو آنا ہے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے, چلے جانا ہے. دنیا میں آنے کا ہمارا ایک ہی مقصد رکھنا. اگر ہم کچھ چیزیں بھی کچھ حاصل کر رہے تو ہمارا مقصد ایک ہی رہنا کہ اللہ کو ہم راضی کرنا ہے. علم حاصل کر رہے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس سے دین کی خدمت کرنا ہے. دنیا بھی علم حاصل کر رہے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے, مسلمانوں کو میں اس سے فائدہ پہنچاؤں گی انشاءاللہ بول کے ایسا ہم کو نیت رکھ کے ہم کو علم حاصل کرنا ہے. تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. کبھی بھی کچھ بھی کرنا تو نیت اچھی رکھ کے کرنا, برابر اس کا اجر ہم کو ملتا. ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کو کتنا اجر مل رہا, لیکن اب تو رمضان میں تو دیکھو ایکسٹرا آفر ہے, 70 گنا ملتا. کون سا بھی ثواب کرے تو خدمت کر رہے تو بھی 70 گنا بڑھا کے دی جاتی. نفل کا ثواب کیا ہے فرض کے برابر, فرض کا ثواب تو اور بڑھا کر دیا جاتا. تو کیا ہے زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی, عبادتیں کرنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ. پھر حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت لقمان بڑے پیارے انداز میں اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے تھے کہ اس میں حکمت اور حقیقت کا بارے میں انہوں اپنے بیٹے کو بتاتے تھے کہ اگر انہوں کسی اور کو یہ باتیں بتاتے, حکمت کی باتیں کسی کو بتاتے تو لوگ یقین نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تو لوگ سمجھتے کہ واقعی یہ بات سچ ہے. کوئی اپنی اولاد کو غلط بات سکھا سکتا نہیں سکھا سکتا, تو انہوں کیا کرتے تھے کچھ بھی نصیحت کرنا ہے تو اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت کرتے تھے. حضرت لقمان کے جب لب کھلتے تو وہ حکمت اور بصیرت کے اچھی باتیں بولتے تھے. جب بھی وہ کچھ بولتے تو اچھی باتیں بولتے تھے. پھر حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو ایسی باتیں کچھ بتائی کہ شرک سے محفوظ رہو بول کے بولے. پہلی بات اگر انہوں کچھ اپنے بیٹے کو کرے نصیحت کرے تو کیا بولے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرو, اپنے دل کو شرک سے آلودہ نہ کرو بلکہ پاک رکھو. لقمان حکیم ہے, انہوں نے اپنے حاکمانہ کلام سے صرف اپنے بیٹے کو ہی نوازا نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنے دل سے نوازا, اور فرمایا کہ قرآن کریم میں ان کی صرف وہ حکیمانہ اقوال ذکر کیے گئے ہیں. حضرت لقمان کی کئی ایسی کتابیں ہیں جو وہ لوگ بیان کیے, انہوں حکمت کی باتیں بیان کیے, لیکن قرآن میں وہی ذکر کیا گیا جو انہوں اپنے بیٹے کو بتایا. تو کفار کو جب بتایا جاتا کہ حضرت لقمان اگر ایسا نصیحت کرتے وہ لوگ مانتے تھے, ویسے تو وہ لوگ نہیں مانے لیکن عام لوگ ہم بھی مانتے, تو دوسرے لوگوں کو بولے بولتے نہیں مانتے, لیکن اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تو کچھ اچھی نصیحت کر رہے ہوں گے بول کے ہم بھی اس چیز کو مان لیتے. انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ اچھے معاملے کرو, یعنی فریب دہی نہ کرو, اور اپنے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی ہوتی ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. پھر حضرت لقمان کی اور انہوں اپنی وصیت کرے کہ لوگوں کے لیے تم ایک مشعل راہ بنو, یعنی ایک اچھے انسان بنو, لوگوں کو راستہ دکھاؤ. پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے فرزند, اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو, پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا
اس میں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینے والا ہے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، اب وہ اسے اللہ تعالیٰ کے علم و محیط اور قدرت کا درس دیتے رہے۔ رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہے؟ سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی میں ہو تو پھر بھی ہم کو نظر آ جاتا رائی کا دانہ، لیکن اگر کہیں چلا گیا، کہیں پہاڑ پر رکھ دیے، ہوائی اڑا کے لے کے گیا تو انسان دیکھ سکتا اس رائی کے دانے کو؟ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی چینٹی بھی اگر جاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے۔ رائے کا دانہ تو دور کی بات، کالے پہاڑ پہ کالی چینٹی بھی اگر جاری تو وہ چینٹی کہاں سے جاری، کیسا جاری اور کیا بول رہی، یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، بلکہ صرف بڑے لوگ، انسان، جانوروں کا بول کے علم نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے اعمال میں رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ نہ رہے، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ رہا تو ہم کو کیا کرنا رہتا؟ اس کا بدلہ دینا رہتا، حساب دینا رہتا۔ ہم کو پوچھا جاتا تم کیوں کرے ایسا، کیا جواب دیتے؟ ہم نہیں کرے بولے تو ایسا نہیں رہتا، ایسا اسکرین لگا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو یہ تم ہی 6 بجے کا، خود کو نہیں بتاتے، پوری دنیا کے لوگ رہتے۔ اب تو ہم گناہ چھپا لیتے لوگوں سے، پوری دنیا کے سامنے جب کیا کرتے، کس کو منہ دکھاتے، منہ دکھانے کے قابل رہتے؟ سوچ لینا، اب تھوڑے دیر کے لیے بچ جاتے ہم گناہ کر کے، کس کو معلوم ہوتا کر لیں گے گناہ، کس کو معلوم ہوتا کون دیکھ رہے ہمارے گناہوں کو۔ لیکن قیامت کے دن بتایا جاتا کہ یہ تم ہی 6 دیکھو، پوری دنیا والوں کو بتاتے اللہ تبارک و تعالیٰ، پوری دنیا والوں کو اللہ کو کیا چہرہ دکھاتے؟ ہم نہیں ہے بول کے بھی نہیں بول سکتے، ہم نہیں ہوتے بول کے بھی نہیں بول سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بتا دیتے، یہ آپ ہی ہے، آپ نے ایسے ایسے کام کیے، دیکھو پوری دنیا والوں کے سامنے رسوا کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے فرزند تم نماز قائم رکھو اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ صبر کیا ہے؟ ہمت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ بے شک ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ناپسند فرماتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات کے معنی یہ ہے کہ بلا ضرورت انسان اپنے نفس کو ذلت میں ڈالتے اور اپنی عزت نفس پر کیا کرتے؟ غرور کرتے۔ اپنے چلنے میں کیا بولتے؟ معیارانہ روش اختیار کرو، نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ چلو، بلکہ درمیانی طریقے سے چلو بول رہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ درمیانی طریقے سے بات کرنا ہے، نہ بہت چلانا ہے نہ بہت بالکل آہستہ بولنا ہے۔ اگر جو چلائیں گا اس کو کیا بول رہے کہ گدھے کی آواز کی طرح اس کی آواز ہے، گدھے کے مانند بتایا گیا، جو چلا کر جو لوگ بات کرتے ان کو گدھے کی طرح بتایا گیا کہ گدھے کی آواز سب سے بدصورت آواز ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بدصورت آواز ہے تو کس کی آواز ہے؟ گدھے کی پکار کی جو آواز ہے سب سے بدصورت آواز ہے، اور جو چیخ کے بات کریں گا تو اس کے گدھے کی آواز کے جیسا بتایا جا رہا کہ تم گدھے کی جیسے ہو، چیخ کے بات کر۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ خواتین کو تو دھیرے سے ہی بات کرنا ہے، لیکن درمیانی طریقے سے بات کرنا ہے، ہر کسی کو ایک دوسرے سے درمیانی طریقے سے بات کرنا ہے، بلکہ زیادہ چیخ کے ایسا نہیں بات کرنا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ نے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ ہم نے شمس و قمر، نظام اللیل و نہار، بے پایا نعمتیں تمہارے لیے بنائی، چاند ہے، سورج ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے بنائی، تم ہمارے اوپر ایمان لے کر آؤ بول کے بول رہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ہر کسی شخص کے اندر جسم میں ایک ہی دل ہے، تو وہ ایک دل کے اندر 2 چیزیں داخل نہیں ہو سکتی۔ اجالا اندھیرا ایک ساتھ داخل ہو سکتا کیا؟ نہیں داخل ہو سکتا۔ کفر اور ایمان ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتا، اگر رہے تو کسی کے دل میں ایمان رہنا یا پھر کفر رہنا، یا تو اندھیرا رہنا یا تو اجالا رہنا، 2 چیزیں ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتی، 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اور حق اور باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے یا مومنوں کی جان کے مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مومنوں کی جانوں سے بہت قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کے جانوں کی مالک ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔
حضور کی جو بیویاں ہیں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، روحانی مائیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ بے شک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ حضور کی ذات اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو آخرت کے لیے کیا کرتے؟ آخرت پر ایمان رکھتے، حضور کی ذات ان کے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق اور آداب سے حصہ افراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنیا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ تو پروردگار ہے میرے مالک۔ اے میرے مولا ہم سب کے دلوں کو اور گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین محفل کو یا اللہ تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس تمام محفل میں یا اللہ جو بھی لوگ ہیں اللہ اگر ان پہ کوئی آزمائش ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما میرے مولا اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ میرے مولا۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کے علم میں برکت دے، جو روزگار کے تلاش میں ہیں یا اللہ ان کے لیے رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ رحمت بنا دے، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی محبت عطا فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیاب بنا دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے روزے، ہماری تراویحیں، قرآن کی تلاوت اور تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں تقوی، صبر اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام عزیز و اقارب پر اپنی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، جو یا اللہ بے روزگار ہے یا اللہ ان کو حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ اس گھر والوں کو اور ان کی اولاد کے لیے بھلائیاں لکھ دے۔ یا اللہ نسرین آنٹی اور ان کے شوہر اور ان کے بچوں کے یا اللہ حق میں بھلائیاں فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں رحمت اور برکت نازل فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش سے اللہ ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، سکون پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے اور جو بعض جائز خواہشات ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں ہیں یا اللہ انہیں اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، انہیں رزق حلال عطا فرما اور ان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ اگر ان پر کوئی آزمائش ہے تو اسے آسان فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ان کی زندگی میں آسانیوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے نصیب میں خیر لکھ دے میرے مولا اگر ان پر کوئی آزمائش ہے تو یا اللہ اسے دور فرما دے، انہیں صحت، لمبی عمر اور بہترین نصیب عطا فرما، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ ان کے لیے ہے یا اللہ ان کے دل میں ہے یا اللہ اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ اسے پورا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت رکھ، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ان کی نسلوں کو نیک بنا، ان کے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ اگر دل میں ایسی کوئی ادھوری خواہش ہے تو یا اللہ اسے اپنی رحمت سے قبول فرما، اگر کوئی غم میں ہے یا اللہ تو اسے خوشیوں میں بدل دے، اگر کوئی آزمائش میں ہے تو یا اللہ ان کی آزمائشوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس گھر کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ، اپنا کرم فرما، رحم فرما، انہیں اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ ان کے حق میں بہترین فیصلے عطا فرما۔
فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو نکاح یا اللہ جو نوجوان نکاح کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے نیک اور صالح اور اچھے اخلاق والے جوڑے مقدر فرما۔ یا اللہ ان کے نصیب میں برکت عطا کر، ان کے لیے ایسے رشتے مقدر کر جو دین اور دنیا کے لحاظ سے بہترین ہو۔ اگر کہیں کوئی رکاوٹ، آزمائش یا بندش ہے تو یا اللہ اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے فکر مند ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نکاح جیسے مقدس رشتے کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما اور ہر نوجوان کو عزت اور خوشبو بھری ازدواجی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے یا اللہ، علم عطا کرنے والا ہے یا اللہ، دلوں کو روشنی بخشنے والا ہے یا اللہ، وسعت دینے والا ہے یا اللہ۔ اے رب کریم، اے اللہ تمام طالبات کے امتحانات میں اول امتیازی سے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی حافظے کو تر و تازہ رکھ، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، انہیں ذہنی سکون عطا فرما، ان کی والدین کو شرف قبولیت بخش دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں قلم اور علم عطا کیا، اسی طرح ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی طالبات ہیں یا اللہ امتحان دینے والے ہیں یا اللہ ان کو اول امتیازی سے کامیابی حاصل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے یا اللہ، تو ہی اولاد دینے والا ہے یا اللہ، تو ہی مشکل کو آسان کرنے والا ہے یا اللہ۔ یا اللہ سعدیہ کو اپنی خاص رحمت سے نواز، ان کے لیے حمل کو آسان بنا دے۔ یا اللہ ان کے لیے ہر قسم کی بیماری، تکلیف اور پریشانی سے ان کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ جیسے تو نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی مشکل کے حضرت عیسیٰ عطا فرمائے، ویسے ہی سعدیہ بہن کو صحت مند، نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو اپنی قدرت سے سعدیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں صحت عطا فرما، ان کے حمل کو محفوظ فرما اور ان کے بچے کو ہر شر اور نقصان سے بچا۔ اے پروردگار انہیں ایسی خوشی عطا فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، ان کا دل ایمان سے بھر جائے۔ اے اللہ اگر کسی کی نظر بد، جادو یا کسی آزمائش کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے تو اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہر بری چیز کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کو جلد سے جلد نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ تو اولاد عطا کرنے والا ہے، تو ہی اللہ اولادوں سے نوازنے والا ہے۔ یا اللہ تحسین کو جلد سے جلد نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں ماں بننے کی خوشی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی گود کو یا اللہ رحمت اور برکت سے بھر دے میرے مولا۔ یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ یا آزمائش ہے تو یا اللہ تو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ تحسین کے لیے یا اللہ ماں بننے کا سفر آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کو ایک ایسی اولاد عطا فرما جو دین و دنیا میں کامیاب ہو اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یا اللہ تو بھی جلد سے جلد تحسین کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میری ان تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہتر سے بہتر، یا اللہ ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلے عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ میری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ میری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا، یا اللہ ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ میرے دونوں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے میری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ یا اللہ میں اپنی حیثیت سے مانگ رہی ہوں، یا اللہ تو اپنی شان سے عطا فرما دے۔ یا اللہ دونوں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے میری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ وما علینا الا